یا علیو یا علیو یا علیو برکنی سلوات دیجیے گا اتباع معصومین کے حوالے سے سلسلہ مدارس تیسرے مرحلے میں داخل ہے اور قرآن سے اگر رہنمائی لی جاتی ہے تو قرآن خدا تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 جو روزہ تلاوت کرتے ہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی ماں کی پیروی کریں جب حضور کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا تو آیت میں آگے آیا کہ خدا تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا اور تم سے محبت کرے گا بعض مفسرین نے اور بعض ترجمہ کرنے والے لکھا کہ تمہیں دوست رکھے گا دونوں چیزیں ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند اور نجات کے لیے کافی ہیں کہ خدا جسے دوست رکھے یقیناً وہ باعث یا شخصیت بن جاتا ہے اور اسی عنوان سے اتباع معصومین کے عنوان سے اطاعت رسول کے عنوان سے اطاعت معصومین کے عنوان سے قرآن کریم اور روایات کا سہارا لیتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح سے اطاعت کریں اور کیسے کریں. ناظرین کرام ہم اس وقت معصوم منزل میں موجود ہیں. برسوں پرانی عزاداری کا سلسلہ ہے, قدیمی عزاداری کا سلسلہ ہے اور میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے نوحہ خان سوز خان فیملی سے اور قدیمی عزاداری کا سلسلہ ہے محسن رضا موجود ہیں. تمام تفصیلات ان سے بھی جانیں گے کیونکہ اس عزا خانے میں وہ بچپن سے اور آنکھ کھولی تو اس عزا خانے میں مسلسل سوز خانی کا سلسلہ سلام کا نوحہ کا اب مسلسل وہ عزاداری میں شامل ہیں اور ہر سال اسلام آباد سے کراچی ان دنوں میں ایام عزا میں آتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں معصوم منزل کی ایک عزاداری, ٹریڈیشنل عزاداری جو کہ قدیمی عزاداری ہے اور اسی طرز پر آج تک قائم ہیں اور بزرگان جس طرح چھوڑ کر گئے ویسے ہی ان کا تمام چیزیں ویسے ہی موجود ہیں, عزا خانہ تمام چیزیں. تو ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن میں معصوم منزل کی ایک قدیمی عزاداری کا سلسلہ ہے اور جیسے کہ مجھے پتہ ہے کہ 200 سال قبل سے یہ سلسلہ پشتوں سے آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کب سے اس میں شامل ہوئے اور کیسا سلسلہ رہا اس کے بارے میں؟ خاور بھائی, اس مجلس عزا کی تو تاریخ ظاہر بہت ہی قدیمی ہے اور ظاہر میں اپنے بچپن سے جب کیونکہ میرے ظاہر یہ ایک محلہ بھی ہے میرا کیونکہ میں شروع سے میں نے یہیں پہ ہوش سنبھالا اس محلے میں ریزیڈنٹ سوسائٹی میں ایف بلاک میں, اور میرے جو دوست ہیں راحت زادی صاحب جو اس خان وادے کا حصہ ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور انہی کے ساتھ ہم جب بھی کھیل کود بھی ہو رہا ہے اور جب ایام عزا کے دن آ رہے ہیں تو ہم اس مجلس میں بھرپور شرکت کرتے تھے. پھر جب 9-10 سال کی عمر سے ہی میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو یہاں سمجھ لیں ایک طرح سے ہماری درس گاہ ہے کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا. سامنے قاسم منزل ان کی مجلس ہوتی ہے وہاں پڑھتے تھے. تو یہ سلسلہ اور ہم نے اس مجلس میں جو ایک روحانیت جو شروع سے تھی وہ ابھی تک ہم وہی نوٹ کرتے ہیں کہ وہی ایک اہتمام کے ساتھ اسی سادگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی ہم چیز نہیں دیکھتے جس میں ہم کہیں کہ یار یہ مجلس کا وہ ماحول نہیں, ماحول وہی ہے ابھی تک اور وہی عزا خانہ اسی طریقے سے تبرکات ہیں, اسی طریقے سے مجلس کا اہتمام ہو رہا ہے. تو ایک روحانیت رضا یعنی کہ میں ابھی آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد شفٹ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا لیکن پچھلے سال بھی میں یہاں پہ آیا تھا اور کیونکہ ظاہر گیپ آ گیا تھا اور یہاں پہ میں بڑا مس کر رہا تھا یہاں کی عزاداری کو. کراچی کی عزاداری ایک پوری دنیا میں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے پھر پچھلے سال سے سلسلہ کیا گیا, اس سال بھی آیا ہوں, پچھلے سال بھی آیا تھا اور اب مطلب ایک تسکین دل کو ملتی ہے کہ جب یہاں پہ ہم گھر گھر مجالس کرتے ہیں. اچھا, خود آپ کا خود بھی ایک سوز خان گھرانے سے تعلق ہے اور ناظرین بہت خوبصورت آواز پروردگار عالم نے محسن کو دی ہے. ہم نے چاند رات کو آپ تک ان کا کلام اور ان کے سلام ماتم آپ کو پہنچایا تھا, دکھایا تھا, سنایا تھا. تو آپ کا کب سے سلسلہ شروع ہوا کیونکہ آپ نے تو آنکھ کھولا ہی ایسے گھر میں, تھوڑا سا وہ بھی بتائیے گا اپنے خاندان اور یہ جو عزاداری کا سلسلہ تھا وہ. جی خاور, میرے جو دادا محترم جو تھے وہ بہت بڑے سوز خان تھے, جناب عظیم المحسن صاحب اللہ وقام. جی اور یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں پاک و ہند میں یعنی کہ
یہاں آنے سے پاکستان آنے سے پہلے بھی انڈیا میں ان کی سوز خوانی مشہور تھی، اور یہاں پہ جب آئے تو اس کے بعد سے سمجھ لیں آپ 60s 70s اور 80 کے ارلی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت ان کا سمجھ لیں ان کا عروج تھا، اور وہ سوز خوانی پہ کراچی میں سندھ میں چھائے ہوئے تھے، ایون پنجاب میں بھی۔ علامہ رشید رابی صاحب کے زمانے میں خاص طور پہ جب علامہ صاحب خود مجلس جہاں پڑھواتے تھے تو باقاعدہ فرمائش کرتے تھے کہ عظیم المحسن صاحب سے سوز خوانی کرائی وہ جائے۔ ایک الگ ہی دور تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ایک سادہ دور تھا اور ایک قدیمی عزاداری کا وہ سلسلہ تھا جی، اور وہ ان کی جو سوز خوانی کا ایک انداز تھا وہ بالکل ہی مطلب منفرد تھا۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ استاد شہید صفدر جعفر صاحب وہ بھی یعنی ان سے جو میری ایک وہ انسیت تھی اور جو ملنا ملانا تھا وہ بھی مجھے دادا کے ریفرنس سے جانتے تھے کہ یہ ان کا پوتا ہے، کیونکہ استاد شہید نے خود بھی میرے دادا کے کلام سے بہت استفادہ کیا، ہماری پھپھیوں سے، ہمارے مطلب تایا کے بیٹوں سے انہوں نے کلام لیے جو دادا نے پڑھے تھے جو ان کے پاس موجود نہیں تھے، وہ استاد نے خود پھر ان کو اپنے بستے کا حصہ بنایا۔ تو ایک بڑی تاریخ ہے سوز خوانی کی ہماری، اور وہ بچپن سے آپ نے سوز خوانی کا یہ جو سلسلہ تھا وہ پروردگار نے آپ کو خود اپنے پشتوں سے دے دیا۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور سوز خوانی تو میں اتنی زیادہ میں خود نہیں کر سکا، لیکن بہت کم کری میں نے سوز خوانی، لیکن سلام اکیلے سولو میں، اور اس کے علاوہ نوحہ خوانی کا ایک سلسلہ جو ہے۔ نوحہ خوانی کب سے آپ نے شروع کی باقاعدہ جو آغاز کیا؟ میں نے خبر بھائی ویسے تو پڑھنا شروع کیا تھا تقریباً 95-96 میں، لیکن جو ایک آفیشیلی آپ کہہ لیں کہ کیسٹ ریلیز ہونا تو وہ 2009 میں ریلیز ہوا تھا میرا پہلا۔ لیکن یہ ہمارا پروردگار عالم کا ہم پر کرم ہے کہ ہم عزادار گھرانے میں جب پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی بالکل بچپن سے ہی انسان پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خاص عطا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی میں نے جب یہاں پہ نوحہ خوانی شروع کری تھی تو ہماری جو رضویہ کی سب سے بڑی انجمن قدیم انجمن ہے انجمن غمخواران عباس، علی ضیاء رضوی صاحب، یعنی علی ضیاء رضوی صاحب بھی ہم نے اپنے بچپنے میں ان کو اپنے سامنے دیکھا تھا جب وہ نوحہ خوانی یہاں پہ کرتے تھے، اور ہمارے سامنے ہی وہ امریکہ شفٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر اب انہوں نے دیکھا ہے تو بہت عرصے بعد دیکھ کے جو ہے ظاہر بات ہے 30 برس کے بعد جب انسان دیکھتا ہے تو ظاہر نہیں پہچانتا، پھر ان کو جب میں نے یاد دلایا دادا کا ریفرنس دیا تو بڑے خوش ہوئے، وہ ان کو پہچان گئے۔ تو ان کی انجمن میں بھی میں نے شرکت کی، اس میں بھی میں نوحہ خوانی کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا، وہاں سے بھی شروعات کری، اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم انجمن غمخواران عباس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یزدہ بھائی ہیں صاحب بیاض، تو ان کے ساتھ کبھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پڑھو، تو بڑی ایک محبت ہے۔ ایک ان کی آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے اور ایسی دل کو لگتی ہے کہ سننے والے بے ساختہ رو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ بی کی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کی آواز میں درد اور اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ بہت آپ کا شکریہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، جس طرح آپ عزاداری کر رہے ہیں اسی طرح عزاداری اور اس کا ثواب آپ کے بزرگوں کو اور جو یہاں سے دنیا سے جا چکے ان تمام کو پہنچے۔ جزاک اللہ، بہت آپ کا شکریہ، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت معصوم منزل کے عزاخانے میں موجود ہیں جہاں پر مجلس برپا کی جا رہی ہے اور قدیمی اشرا ہے جو کتنے برس سے ہو رہا ہے۔ ہم آج ندیم جعفری صاحب سے جانیں گے اور ہماری تمام عزاداری اور تمام جو کچھ بزرگوں کا دیا ہوا یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے، ہم تمام چیزیں ان سے جانیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔